اس میں پہلی آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، امت مسلمہ کو خطاب، تم بہترین امت ہو، تمہیں جو ہے نکالا گیا، تم نکلے نہیں ہو بلکہ تمہاری ڈیوٹی ہے، تمہارا فرض منصبی ہے، وہ کیا؟ وہ یہ کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس ذمہ داری کو ادا کرو گے، وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ لہذا بحیثیت مسلم اور امت مسلمہ یہ سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس فریضے کو انجام دیں گے اپنے اپنے دائرے میں، اپنی اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ یہ ہے پہلا کام۔ دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ تمام افراد یکساں نہ صلاحیت کے حامل ہوتے ہیں، نہ سب کے پاس قوت اور اختیار ممکن ہے، اور نہ ہی امت جو ہے ہر دور میں اعلیٰ حالت میں رہے گی۔ جیسے اعلیٰ حالت اور بہترین حالت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی، پھر اس کے بعد خلافت کے دور میں تھی، اور پھر اس کے بعد زوال شروع ہوا، ملوکیت کی، اور پھر بعد کے ادوار آئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ آہستہ آہستہ دنیا غالب ہو گئی، نفس پرستی غالب ہو گئی، تو غالب ترین اکثریت تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ بیٹھی ہے۔ ایسے دور میں اور ایسے وقت میں پھر یہ ذمہ داری کن کی بنتی ہے؟ دوسری آیت کو اسی حوالے سے ذکر ہے، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ، کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے کہ وہ یہ کام کرے کہ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، پہلا کام يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، وہ نیکی کی دعوت دے۔ خیر سے مراد ہر وہ عمل جس کی اسلام نے تعلیم دی ہے، نماز کا حکم دے، روزے کا حکم دے، سچ بولنے کی تلقین کرے، امانت اور عہد کی پاسداری کے حوالے سے تلقین کرے، یہ عمومی حکم ہے۔ یدعون الی الخیر، جس کو ہم دعوت اور تبلیغ کہتے ہیں۔ یاد رکھیے دعوت اور تبلیغ کا یہ کام 1400 سالوں میں ایک لمحے کے لیے بھی منقطع نہیں ہوا ہے، ہر دور میں یہ جاری رہا ہے۔ علماء نے، مصلحین نے اس حوالے سے مسلسل یہ کام کیا بھی ہے اور جاری بھی ہے، دعوت اور تبلیغ۔ لیکن صرف دعوت اور تبلیغ سے کبھی انقلاب نہیں آتا ہے، کبھی تبدیلی نہیں آتی ہے۔ ہاں معاشرے میں کچھ خیر پھیل جائے، کچھ نیکی بڑھ جائے، لیکن اس کے نتیجے میں پورا معاشرہ بدل جائے، اور اس کے نتیجے میں دین غالب ہو جائے، اور اس کے نتیجے میں اللہ کا قانون عملاً غالب اور نافذ ہو جائے، 14 صدیوں کی تاریخ بتاتی ہے کہ دعوت اور تبلیغ سے یہ کام نہیں ہو سکتا۔ اس لیے دوسری بات ساتھ ہی ذکر ہے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے ہی جو ہے انقلاب آئے گا۔ بغیر امر بالمعروف، بغیر نہی عن المنکر کے معاشرہ نہیں تبدیل ہو سکتا ہے۔ آج بھی بہت بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں اصلاح کے حوالے سے، تبلیغ کے حوالے سے، لیکن معاشرے میں اس کا وزن نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں پر امر بالمعروف نہیں ہے، وہاں نہی عن المنکر نہیں ہے، وہاں صرف یدعون الی الخیر، صرف نیکی کی دعوت ہے۔ لہذا صرف نیکی کی دعوت نہیں ہوگی بلکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہوگا۔ تو یہ ذمہ داری ہے اس امت مسلمہ کی۔ اس ذمہ داری کو قرآن نے دوسرے الفاظ میں یوں تعبیر کیا ہے، شہداء علی الناس، تم نے لوگوں پر گواہ بننا ہے۔ کہیں پر اس طرح تعبیر کیا، ان اقیموا الدین، تم نے دین کو قائم کرنا ہے۔ کہیں اس طرح تعبیر کیا، لیظہرہ علی الدین کلہ، اس دین کو تمام ادیان پر غالب کرنا ہے۔ کہیں اس طرح تعبیر کیا، لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اللہ کا کلمہ سربلند ہو جائے۔ اور یہاں تعبیر کیا امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ یہ الفاظ کے اعتبار سے الگ الگ تعبیرات ہیں، مقصد ایک ہی ہے، مقصد یہ کہ اللہ کا حکم انفرادی دائرے میں اور اجتماعی دائرے میں عملاً قائم، رائج اور نافذ ہو جائے۔ یہ کام تبھی ممکن ہوگا جب اس غرض کے لیے ایک بہترین اسلامی اجتماعیت موجود ہو، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، ایک بہترین اجتماعیت موجود ہو۔ بغیر بہترین اجتماعیت کے یہ عمل ممکن نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دور مکی میں اول جو ہے کام کیا تطہیر افکار، تعمیر سیرت، اور اس کے نتیجے میں ایک اجتماعیت قائم ہوئی، اور جب وہ اجتماعیت قائم ہو گئی اس کے ذریعے اصلاح معاشرہ ہوا، اور اس اصلاح معاشرے کے بعد ہی انقلاب امامت کا
مرحلہ آیا. لہذا آج کے دور میں بھی یہی طریقہ ہے کہ ان 4 کاموں کو کرنے کے لیے ایک بہترین اجتماعیت موجود ہو، اور وہ اجتماعیت جو ہے بالآخر اسلامی حکومت قائم کرے، اور اس اسلامی حکومت کے ذریعے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ پورا ہو سکے. الحمدللہ جماعت اسلامی کی صورت میں یہ بہترین اسلامی اجتماعیت اسی فریضے کو ادا کرنے میں سرگرم عمل ہے. ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے اپنا اپنا حق اور اپنا اپنا حصہ ادا کریں.